اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، لہم ان کے لیے جنات تجری، ایسی باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، الکبیر بہت بڑی فوز کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھ لیتے ہیں، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسلام کی دوسری بنیادی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی، باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر ایک شخص ایمان لاتا ہے، اس کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اللہ سے جنت حاصل کر لیتا ہے، تو حقیقتاً یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، اچھا گھر ہو، گاڑیاں ہوں، دنیا کی یہ کامیابی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد عمل صالح کو اختیار کر کے جنت کو حاصل کرنے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک، بے شک پکڑ ربک تیرے رب کی، لشدید البتہ سخت ہے۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے، جب چھوڑتا ہے تو رسیاں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اگر وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، پھر انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ انہ هو یبدئ، بے شک وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ، ویعید، اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ پیدا کرنے کی صفت اللہ کی صفت ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا مطلب ایک انسان جب عدم سے وجود اللہ بخشتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے بعد وہ مارتا ہے انسان کو، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، تو قیامت والے دن بھی انسان کے ذروں کو وہی ذات اکٹھا کرے گی جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ بخشنے پہ آتا ہے تو چھوٹی سی ادا سے بخش دیتا ہے، پکڑنے پہ آتا ہے تو چھوٹی سی سزا، چھوٹی سی گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا، ذو کا مطلب کریں گے عرش والا، العرش، عرش والا، مجید بزرگیوں والا ہے۔ عرش کا مالک اللہ ہے، اور عرش پہ بیٹھے وہ انسانوں کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ فعال لما یرید، وہ کرتا ہے لما یرید، جو وہ چاہتا ہے، اس کا اپنا اللہ جو خود چاہتا ہے وہی انسان کے لیے کرتا ہے، جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں اللہ کرتا، بلکہ اللہ خود کرتا ہے فیصلے، اس کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے، حاکم سب سے بڑا، احکم الحاکمین ہے۔ حل اتاک، کیا آئی تجھے، حدیث الجنود، لشکروں کی بات، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے، بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، فی تکذیب، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے کلمے کا انکار کر دیا، تو ظاہری بات ہے انہوں نے دوسری تعلیمات کو کیا ماننا ہے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، اس نے باقی تعلیمات کو کیا ماننا ہے، اس نے اللہ کے اور حکموں کو کیا ماننا ہے، وہ برابر آخرت مرتے دم تک وہ کیا ہے، تکذیب میں لگے رہتے ہیں، جس طرح سے بھی وہ تکذیب کر سکیں، قول سے، فعل سے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے پیچھے سے، اللہ کے فرشتے ان کے ہر کام کو، عمل کو، فعل کو لکھ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے کیا دیکھا یا ہم نے کیا اللہ کو جواب دہی دینی ہے جب ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کے ہر قول اور فعل پہ اللہ کی نظر ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بزرگیوں والا، فی لوح محفوظ، جو محفوظ ہے تختیوں میں، جو محفوظ ہے تختیوں میں۔ پہلے جتنے بھی الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری قرآن کے علاوہ، تورات، زبور اور انجیل، ان کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر دی،
اپنی طرف سے احکامات نکال لیے، ان کے علماء نے ایسے کیا، اور انہوں نے کتابوں کو بالکل الف سے لے کر یہ تک تبدیل کر ڈالے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، اور اسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔